الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات نے ماہ رمضان المبارک اپنی تمام برکتوں تمام رحمتوں کے ساتھ ہمیں عطا فرمایا، اور یہ مہینہ پورے 30 دن ہمارے ساتھ رہنے کے بعد ہمیں ایک بہت بڑا سبق دے کر پورے سال کے لیے ہم سے جدا ہوا۔ دعا کرتے ہیں کہ جو سبق رمضان ہمیں دے گیا وہ سبق یاد رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رمضان آ گیا روزے رکھے چلا گیا بس ٹھیک ہے، نہیں بلکہ رمضان المبارک صرف رمضان ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی عبادات بندے پر فرض کی ہیں ان تمام عبادات کی غرض و غایات ہیں، ان کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہیں۔ ہم اگر سجدہ کوئی بھی نہ کرے تو اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کمی نہیں، اور سارے کافر مسلمان اس پوری زمین کے کافر مسلمان ہو جائیں، سارے سر بسجود ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کے خزانوں میں اضافہ کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، صاحب استطاعت پہ پوری زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے، رمضان المبارک کے جو روزے فرض کیے ہیں، یہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کی غرض و غایت ہے۔ یا اللہ یہ روزے تو نے کیوں فرض کیے ہیں؟ اس کی وجہ رب نے قرآن مجید میں بیان فرما دی، فرمایا بھوک اور پیاس کی وجہ سے تم پر روزے فرض نہیں کیے کہ تمہیں بھوکا رکھنا چاہتا ہوں یا تمہیں پیاسا رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ اصل مقصد بڑا اونچا ہے، اور وہ مقصد بھی تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ یا اللہ کیا مقصد ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا یہ رمضان المبارک کے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ تو ہمیں اگر عام حالات میں یا عام زندگی میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تقوی کیا ہے، بار بار رب قرآن میں کہتا ہے تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اگر آگے پیچھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس ماہ رمضان المبارک نے عملی طور پر ہمیں تقوی حاصل کرنے کی سمجھ سکھا دی ہے۔ اور وہ سمجھ کیا ہے؟ وہ سمجھ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندہ کوشش کرتا رہے، چاہے اس کو اپنے نفس کی دشمنی اور مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑے، جس حد تک ممکن ہے اپنے نفس کی دشمنی کرتے ہوئے، اس کی خلاف جاتے ہوئے اپنے رب العالمین اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں تقوی رذائل سے بچنے اور فضائل سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کا نام ہے۔ ان تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اللہ سے دور رکھنے والی ہیں، اور ان تمام کاموں کو اپنایا جائے جو کام اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار قرب عطا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو تقوی ہے، جو لوگ متقی ہیں وہ مزید تقوی کی کوشش کرتے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یا اللہ کتنا تقوی اختیار کریں، کتنا تقوی، 5 وقت کی نمازیں اور روزے کیا کافی ہیں، کتنا تقوی اختیار کریں۔
فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اتنا تقوی اختیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ تقوی جتنا زیادہ تقوی ہوتا جائے گا بندہ رب کے اتنے قریب ہوتا جائے گا۔ ہم نے تو یہ سمجھا ہوا ہے نا کہ جو جتنا رب کے مخالف ہوگا اتنا ہی بڑا پیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اِنَّ أَوْلِيَاءَهُ، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے یار ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، فرمایا کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا إِلَّا الْمُتَّقُونَ، صرف متقی بندوں کو ہی رب اپنا ولی بناتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اللہ فرماتا ہے جتنا تقوی اختیار کرتے جاؤ گے اتنا مقام بڑھتا چلا جائے گا، اتنا تمہاری روحانیت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ نہ صرف روحانیت میں اضافہ ہوگا، رب کا قرب نصیب ہوگا، نہ صرف رب کا قرب نصیب ہوگا، آخرت کامیاب ہوگی، نہ صرف آخرت کامیاب ہوگی۔ اللہ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا اگر تقوی اختیار کرو گے صرف آخرت ہی نہیں بنے گی، رب وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے روزی ملنے کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگ دستی سے، مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے روزی مہیا کرتا ہے جہاں سے اس بندے کو روزی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ بندہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کی خواہشات کو روک لیا۔ یہ رمضان کیوں تقوی کی دولت دیتا ہے؟ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں بندہ جائز خواہشات کو بھی روک لیتا ہے۔ بندے کو پیاس لگی ہے، پانی حلال ہے، پیاس لگی ہے، دودھ حلال ہے، پیاس لگی ہے، جام شیری بنا ہوا ہے، روح افزا بنا ہوا ہے، حلال ہے، طرح طرح کے مشروبات پڑے ہیں بھی حلال، لیکن بندہ جب روزہ رکھ لیتا ہے سامنے چاہے جتنے بھی حلال مشروبات ہوں ان کے قریب نہیں جاتا۔ رمضان نے یہ سمجھ سکھائی کہ تقوی اس کا نام ہے کہ حلال کام بھی رب کی رضا حاصل کرتے ہوئے اس سے بھی اپنے نفس کو حلال مشروبات سے کیسے روکنا ہے۔ تو جو رمضان حلال مشروبات سے روک کے تقوی اختیار کرنے کی سمجھ سکھا رہا ہے، وہ رمضان بتا رہا ہے کہ میں 30 دن تمہارے ساتھ رہا، عملی طور پر تمہیں تقوی کے راستے پہ ڈال دیا، 30 دن تمہارا ساتھ دیا، حرام تو حرام رہا، حلال سے بھی اجتناب کی سمجھ تمہیں سکھا دی۔ اب میں جا رہا ہوں پورے سال کے لیے، میرے جانے کے بعد کم از کم حلال نہیں تو حرام چیزوں سے اپنے آپ کو اگر تم نے بچائے رکھا تو پورے 11 مہینے تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ تو اس نفس کے خلاف چلنے کا نام تقوی ہے، لیکن نہیں، اس نفس کے خلاف اس وقت چلنا ہے، اس کام میں اس کی مخالفت کرنی ہے جو کام رب کے نزدیک ناجائز ہے۔ جائز اور حلال کاموں سے نفس کو روکنے کا نام تقوی نہیں ہے، اس کا نام رہبانیت ہے۔ رہبانیت ترک دنیا اور ہے، نفس کی مخالفت ترک دنیا میں نہیں، نفس کی مخالفت ان کاموں میں جو کام اللہ نے منع فرما دیے، ان میں اپنے نفس کی مخالفت کرنے کا نام
تقوی ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے خوف کھا گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہش نفس سے روک لیا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسی بندے کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تقوی محاسبہ نفس کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں فاروق اعظم کا ارشاد پاک ہے کہ حاسبوا انفسکم، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا وہاں پہ حساب لیا جائے۔ اللہ کے حساب لینے سے پہلے اپنے آپ کو حساب کے کٹہرے میں خود ہی کھڑا کر لو۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، اس اکبر رب العالمین کی اکبر بارگاہ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، وہ بندہ جس نے اس دنیا میں اپنا محاسبہ نفس کر لیا، اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، فرمایا کل قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، ان کی طرف اللہ نے وہی فرمائی یا داؤد، اے داؤد آد نفسا کا، اپنے نفس کی دشمنی لے لے، فَإِنَّ بُدِّي بِعَدَاوَتِهَا، بے شک میں رب کی محبت تیرے نفس کی عداوت میں ہے۔ لیکن ان کاموں میں جن میں اللہ نے منع کیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مومن اپنے نفس کا خود حاکم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ وہ قوم بڑی مشکل میں ہوگی جو اپنا محاسبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہوگی، اور قیامت کے دن وہ قوم بڑی خوش ہوگی جس نے دنیا کے اندر دوسروں کا حساب کتاب کرنے کی بجائے ہر گھڑی اپنے نفس کا حساب کتاب کیا ہوگا۔ حضرت ذُنُّون مصری بہت بڑے ولی بزرگ ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں لیکن ہے بڑا ڈاڈا کام، فرماتے ہیں شد الحجاب رؤیت النفس و تدبیرها، سب سے بڑا حجاب جو بندے کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا حجاب ہے، وہ حجاب ہی اس کا نفس ہے۔ اس لیے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین زوجہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتی ہیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، حضور کا ارشاد نقل فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میرے نبی نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، جعل لہ واعظا من قلبہ، ایک واعظ اس کے دل میں بٹھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، خوبصورت جملہ۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ایک مولوی اس کے دل میں آ جاتا ہے، باہر سے نہیں، اس کا اپنا، اس کا ضمیر اس کے لیے واعظ بن جاتا ہے، اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ تو حضرات محترم پتہ کیا چلا کہ رمضان نے ہمیں کیا سبق دیا، تقویٰ کسے کہتے ہیں، اور تقویٰ حاصل کرنے کے لیے نفس کی مخالفت کیسے کرتے ہیں۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے اسی محاسبہ نفس پہ بڑی خوبصورت بہت ہی پیارے انداز میں علامہ اقبال نے گفتگو فرمائی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کرنا یہ اپنی ذات کی پہچان کا بہترین سبب ہے۔ کہتا ہے کہ زندگی خود را بخیش آراستن،
زندگی اپنے آپ کو اپنی نظر میں آراستہ کرنے کا نام ہے، بر وجود خود شہادت ساختن، اور اپنے وجود پر شہادت طلب کرنا ہے، یعنی اپنے نفس پر اپنے آپ سے شہادت طلب کرو، کسی اور کو کٹہرے میں اندر کھڑا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو اپنے آپ سے پوچھو۔ تو اقبال کہتا ہے انجمن روزے الستا راستند، اپنے آپ پر گواہی طلب کرنا کس لیے اچھا ہے؟ اقبال کہتا ہے انجمن روزے الست آراستند، روزے الست کو جب اللہ نے فرمایا تھا نا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اقبال کہتا ہے انجمن روزے الست آراستند، بر وجود خود شہادت خاصتند، حق تعالیٰ نے بھی روزے الست ایک محفل سجائی، اپنے وجود پر شہادت چاہی، بندوں سے مخلوق سے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اقبال کہتا ہے زندہ یا مردہ یا جاں بلب، از سے شاہد کن شہادت را طلب، اے بندے تو زندہ ہے یا مردہ ہے یا جاں بلب ہے، تین شاہدوں سے اس کی شہادت طلب کر لے، تیرے لیے تین گواہ ہیں، ان سے شہادت طلب کر لے۔ اے اقبال وہ کون سے گواہ ہیں؟ اقبال کہتا ہے شاہد اول شعور خیشتن، پہلا گواہ تیرا اپنا شعور ہی تیرے نفس کے حق میں گواہی دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ شاہد اول شعور خیشتن، خیش را دیدن بنور خیشتن، اس میں اپنے آپ کو اپنے نور سے دیکھنا، یہ پہلی شہادت ہے۔ دوسری شہادت اقبال کہتا ہے شاہد ثانی شعور دیگر، دوسرا گواہ یہ ہے کہ تم یہ شعور رکھو کہ جناب جو دوسرے لوگ ہیں، علاقے والے، معاشرے والے، تیرے سے تعلق رکھنے والے، تیرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، وہ تیرے بارے میں کیا شعور رکھتے ہیں؟ کہتا ہے شاہد ثانی دوسرا گواہ، شعور دیگرے خیش را دیدن بنور دیگرے، یعنی خود کو دوسروں کے نور سے دیکھا کر۔ جب کوئی بندہ تیرے بارے میں کوئی لفظ بولے، غصے ہونے کی بجائے اپنے آپ کو تولا کر کہ سچ تو نہیں بول رہا، یہ دوسرا گواہ ہے۔ اقبال کہتا ہے تیسرا گواہ یہ ہے کہ شاہد ثالث شعور ذات حق، تیسرا شاہد حق تعالیٰ کا شعور ہے، خیش را دیدن بنور ذات حق، یعنی اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے نور سے دیکھنے کا نام ہے۔ آگے اقبال کہتا ہے بر مقام خود رسیدن زندگی است، بر مقام خود رسیدن زندگی است، اپنے مقام پر پہنچنا زندگی ہے، ذات را بے پردہ دیدن زندگی است، ذات باری تعالیٰ یا خود کو بے پردہ دیکھنا یہی زندگی ہے۔ اپنے آپ کو اپنی نظر میں بے پردہ نہ دیکھنا، اپنے لیے تو پردے نہ ڈالو اپنے آپ پہ، دوسرے کے سامنے ڈالتے ہیں تو ڈالو، اپنے سامنے اپنے آپ پہ پردے نہ ڈالو۔ آگے اقبال کہتا ہے پیکرے فرسودہ را دیگر تراش، اپنے فرسودہ پیکر کی نئے سرے سے تعمیر کرو، جو پچھلی گزاری ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنے اس پیکر کی نئے سرے سے تعمیر کرو، امتحان خیش کن موجود باش، امتحان کرتے رہو اور خود کو موجود ثابت کرو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو نہ چھیڑا، تم نے اپنی ہی عدالت میں اپنے ہی نفس کو کھڑا نہ کیا تو مردہ ہو جاؤ گے۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اپنے اندر کی ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے
اپنے سے سوال کرو۔ محاسبہ نفس کا بہترین سبق رمضان المبارک میں ملتا ہے، اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس لیے جو اصل علماء تصوف ہے نا، آج کل کے گدی نشینوں کی بات نہیں کر رہا، جو حقیقت میں اس روح کے مرشد ہیں تصوف و روحانیت کے، وہ محاسبہ نفس کو اس کو سنوارنے کے لیے 4 طریقے بتاتے ہیں کہ اپنا محاسبہ نفس کرنا ہے تو 4 طریقے ہیں۔ پہلا کہتے ہیں شیخ کامل کی مجلس، لیکن آج مجھے ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ 100 میں سے ایک ہی نظر آتا ہے، ایک بھی ڈر کے کہہ رہا ہوں، پھر آپ کہیں گے پھر ہے ہی کوئی نہ۔ ویسے میرا دل کرتا ہے میں اشاریہ 0 لگا لوں، 100 میں سے ایک بھی نہیں، لیکن چلو آپ میں سے کچھ لوگوں سے ڈر کے 1% کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی شیخ کامل کی مجلس میں جائیں تو شیخ تیرے نفس کی پر توجہ کرے، اس کو چھیڑے، اس سے سوال کرے، نظر کی توجہ الگ ڈالے، گفتگو ایسی کرے کہ بندے کا اندر کانپ جائے۔ تو فرمایا محاسبہ نفس کا پہلا طریقہ شیخ کامل کی مجلس، کہ اس کی مجلس میں جب جاؤ تو وہ تیرے نفس کا محاسبہ کرنے کا سامان مہیا کرے۔ دوسرا طریقہ فرماتے ہیں اچھا دوست، تنہائی میں اچھا دوست مجلس میں عیب نہیں گنواتا، مجلس میں تعریف کرتا ہے، تنہائی میں جا کے خبردار کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں بلایا، اور حضرت حذیفہ کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ وہ منافق جو مدینے میں منافقت کا لباس، ایمان کا لباس پہن کے اندر منافقت چھپا کے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کے نام بتا دیے تھے، اور حضرت حذیفہ کو حضور نبی کریم کا رازدار سمجھا جاتا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق نے حضرت حذیفہ کو تنہائی میں بلا کے فرمایا کہ حضور نے جن منافقوں کے نام لیے کہیں میرا نام تو نہیں؟ اللہ اکبر، کتنا ڈر رہے ہیں۔ حالانکہ حضور نبی کریم فرما گئے کہ عمر کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا ہے۔ حضور فرما گئے اللہم ایّد الاسلام باسلام عمر، یا اللہ عمر کے اسلام سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ لیکن یہ محاسبہ نفس کا انداز ہے، تو حضرت حذیفہ بھی چونکہ رازدار مصطفیٰ تھے، انہوں نے کہا مجھے کوئی نہیں پتا، پھر ڈر گئے عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اچھا مجھے منافقوں کی نشانیاں بتا، کیا ان نشانیوں میں کوئی مجھ میں بھی ہے؟ اب تم نبی کریم کے غلام ہو، اب تو سچ بولو گے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں نہیں، جو نشانیاں میرے نبی نے منافقوں کی بتائیں کوئی نشانی بھی آپ میں نہیں ہے۔ یہ انداز تھا۔ یہ ہے دوسرا طریقہ اپنا یار دوست محاسبہ نفس کا۔ اور تیسرا طریقہ اپنے مخالفین کی آراء کو صرف دشمنی یا عداوت نہ سمجھو، لوگ آپ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اس پہ تنہائی میں کبھی اپنے نفس کو اس کٹہرے میں کھڑا کرو۔ یہ 3 طریقے۔ چوتھا طریقہ فرمایا مطالعہ خلقت، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کا مطالعہ کرو،
لوگوں کے عیب دیکھو تو سوچو کہ یہ اس میں ہے تو مجھے یہ برا لگ رہا ہے، تو کیا یہ عیب کہیں مجھ میں تو نہیں پایا جاتا؟ تو فرمایا اس کو اپنے لیے آئینہ سمجھو۔ یہ ہیں 4 طریقے، فرمایا ان 4 طریقوں میں اپنے نفس کو تلاش کرو، وگرنہ اللہ نے تو قرآن مجید میں فرما ہی دیا ہے، فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ اللہ رب العالمین انسان کو آگاہ فرما دے گا اس دن جو اس نے آگے بھیجا، جو وہ پیچھے چھوڑ کے آیا، بلکہ اگلے لفظوں کو تو واضح کر دیا، فرمایا بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا۔ انسان اپنے نفس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، یہ قرآن ہے، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، بلکہ انسان کو بڑی بصیرت ہے اپنے نفس کی، وَلَوْ أَلْقَى مَغَادِيرًا، لیکن اپنے نفس کے لیے وہ بہانے عذر بہانے تلاش کرتا ہے، لیکن اپنے نفس کی اس بندے کو خبر ضرور ہوتی ہے۔ حضرات محترم پھر پتہ چل گیا کہ تقویٰ کیسے ملتا ہے۔ تقویٰ ملتا ہے محاسبہ نفس کے ساتھ، تقویٰ ملتا ہے نفس کی دشمنی کے ساتھ۔ نفس کی دشمنی کا مطلب تارک دنیا ہو جانا نہیں، اس کا نام رہبانیت ہے۔ نفس کی دشمنی ان کاموں میں کرنی ہے جن کاموں کو رب العالمین نے منع فرمایا ہے، وگرنہ اسلام کی یہ خاصیت ہے دیگر مذاہب پر کہ دیگر مذاہب میں رہبانیت ہے، وہ یہ تسبیح لے کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، الگ عبادت کرنے کی بجائے معاشرے کے حقوق ادا کرنے والا بندہ اور فرائض کی ادائیگی کرنے والا بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں زیادہ درجہ اور مقام رکھتا ہے۔ تو حضرات محترم اللہ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ کیوں میں نے بھیجا؟ تقویٰ اختیار کر جاؤ۔ تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے سبق کتنا لیا اس مہینے سے۔ اگر نہیں لیا تو جو سبق دے گیا اس کو ازبر کریں۔ اگر حلال چیزیں رمضان کے مہینے میں اللہ کی ناراضگی نہ ہونے کے ڈر سے ہم نے چھوڑ دیں تو رمضان کہتا ہے میں تو جا رہا ہوں تمہیں سمجھ سکھائی کہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے حلال شربت بھی نہیں پینا، جب تم روزے دار ہو حلال کھانا بھی نہیں کھانا، جب تم روزے دار ہو حلال جام شیرین روح افزا مشروبات دودھ لسی پانی نہیں پینا ہے حلال، لیکن رب کی ناراضگی کا خطرہ ہے تو نہیں پینا۔ تو میں جا رہا ہوں 30 دن کی ریہرسل کرا دی اور باقی 11 مہینے تم نے صرف حلال نہیں حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ یہ ہے میرا سبق اور یہ ہے رمضان المبارک کا درس۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ درس رمضان تقویٰ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔